پاکستان کا نوجوان باشعور ہے۔ محسن نقوی کے بیان سے نوجوانوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی، بلکہ وہ کہیں گے کہ دیر آئی درست آئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو کلیئرٹی ہے۔ ہم اس عمر میں اتنے کلیئر نہیں تھے جتنے وہ ہیں۔ دنیا کے حالات دیکھ کر انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں پاکستان پر یقین ہے، انہیں پتہ ہے پاکستان کے سوا ان کی پہچان ہے نہ عزت۔ انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ بہتر تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے آج کا نوجوان ہی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر تبدیلی پر بحث ہو رہی ہے تو اس سے نوجوانوں کے حوصلے ٹوٹے، نا امید کم ہوئی۔ نئے صوبوں کا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ 1972 میں آبادی 7 کروڑ اور 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ ہو چکی۔ یہ آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا گورننس کا عمل جمود کا شکار نہیں رہ سکتا۔ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، آبادی اور ریاستی ضروریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ عوام کی خواہشات ہی سب سے اہم ہیں۔ ملک کو درپیش متعدد مسائل کا حل مؤثر حکمرانی اور بہتر انتظامی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس انتہائی اہم ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ گڈ گورننس کی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے اچھی حکمرانی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ گڈ گورننس کے لیے اگر انتظامی تبدیلی کی ضرورت ہو تو اسے ہو جانا چاہیے اور اسے ہونے دیں۔ فیصلے سیاسی جماعتوں، منتخب قیادت اور جمہوری عمل کے ذریعے ہونے چاہیے۔ قابل احترام سیاستدانوں سمیت تمام پارٹیوں کی خواہش ہے مسائل حل ہو۔ بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے اور ہم برسوں سے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بہتر انتظامی نظام کی جانب بڑھنا ہوگا۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان، کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ نتھنگ کین چینج۔ کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے۔ کشمیری چاہے یہاں کا ہو وہاں کا ہو، وہ کہتا ہے کہ میری جان پاکستان ہے۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ ہے۔ بولتے ہیں قابض فوج نہیں چاہیے، تمہیں پتہ ہے کشمیری اور فوج کا رشتہ کیا ہے؟ 1 لاکھ فوجی کشمیری ہیں، تم کیا ان کو لانا چاہتے ہو جو دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے اچھا ہوا افغان طالبان رجیم نے بتا دیا کہ ان کا ڈی این اے کہاں سے ہے۔ یہ بھارت کو رپورٹ دیتے ہیں اور پیسے مانگتے ہوں گے۔ افغان طالبان اور آر ایس ایس کا ڈی این اے اور ماسٹر پلانر ایک ہی ہے۔ ہم ان دونوں کو جانتے اور ان سے بخوبی نمٹا بھی جانتے ہیں۔ طالبان رجیم نے ہمارا ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، طیارہ گرنے اور پائلٹ پکڑنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ شلوار قمیض میں دکھایا جانے والا پائلٹ شاید ان کا کوئی نشئی ہوگا۔ آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہے۔ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ملٹری ریاست چلا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا بات چیت کا راستہ ختم ہو گیا، دہشت گرد ریاست کے سامنے نہ جھکے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا رواں سال 40,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دھماکوں کے 28 واقعات ہوئے، بم دھماکوں میں زیادہ تر افغان شہری ملوث تھے۔ رواں سال مجموعی طور پر 819 شہادتیں ہوئیں، دہشت گردی میں 303 فوجی جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان کا مسئلہ سرداری اور اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ ایک قبیلے میں اسٹیٹس کو ہے جو نہیں چاہتا غریب کا بچہ پڑھے، وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ ان کے غلام بنے رہے۔
یہ لوگ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل سمگلنگ کرتے ہیں، جب روکیں تو پھر دہشت گردی کراتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے سرداروں کو لیویز فورس کی تنخواہیں چاہیے، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے۔ ریاست ان سے بات نہیں کرے گی کیونکہ سٹیک ہولڈرز یہ نہیں بلوچستان کے عوام ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں بندہ اٹھا لیا، مسنگ پرسن کا کوئی نام تو ہوگا، اس کا شناختی کارڈ لے آئیں۔ کچھ مسنگ پرسنز دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ نقوی صاحب نے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے، ہم تو پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں اور اس کو مل جل کر اب ملک کے تمام ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی اگر قانون میں کوئی سقم ہے تو اس قانون کو چینج کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ موجودہ نظام عوام کو سہولت دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق محسن نقوی نے جو بات کی وہ ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قانون میں سقم ہے تو قانون تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ فاروق ستار نے بھی محسن نقوی کے موقف کی تائید کر دی۔ کہا معاشی و انتظامی بحران کا واحد حل اختیارات کی منتقلی اور نئے یونٹس ہیں۔ نئے یونٹس پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہی مسائل کے حل کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی و سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے صوبوں کی تجویز گھسی پٹی قرار دے دی۔ کہا محسن نقوی کے بیان کا اشارہ کس طرف ہے مجھے پتا نہیں، وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، شاید اشارہ اس طرف ہے۔ سندھ کے لوگ محسن نقوی کی اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے، نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، کاکروچ نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا حیدرآباد سکھر موٹو وے کرپشن کیس کی رقم سندھ حکومت نے ریکور کر لی تھی۔ پی پی اپنا نقصان برداشت کرتی ہے لیکن کشمیر کے حقوق پر سودا نہیں کرتی۔ کشمیر کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی صرف سرحد کا حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنا گھر، اپنا ماں باپ، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے۔ ہمارا سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں، وہ قوم کا فخر ہے۔ پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ کشمیر سرحد پار ہمارا سپاہی جان خطرے میں ڈال کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام، کہا ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے، وہ قوم کا فخر ہے۔ ہمارے شہید فوجیوں، پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ان کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے عوام کے لیے پیغام بلاول نے کہا مظفر آباد کے عوام 2 اگست کو تیر پر مہر لگائیں۔ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 2 اگست کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ میں نے جتنے بھی بیانات دیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں کشمیر کے ریفرنس میں یا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں یا کشمیر کے جدوجہد ہے اس کے حوالے سے یا اس سلیکشن کے حوالے سے، میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں ختم کی جائیں، وہ اس طرح کے جمع غفیر سے ڈرتے ہیں۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب، کہا کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی بیانات دیے ہیں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے بیانات پر آج بھی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا تھا مہاجروں کی سیٹیں ختم نہیں ہوں گی۔ مہاجرین نے قربانیاں دیں، ان کے پیارے شہید ہوئے۔ 60 سال سے بیرون ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دو۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری پاکستانی پرچم بلند کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ کشمیر کوس کو تقویت ملنی چاہیے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو میری ان سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ تشدد کے راستے کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں اور صحیح فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ اپنا پسندیدہ بندہ منتخب کریں تاکہ وہ 5 سالہ ان کے مسائل کا حل کریں۔
لوگ احتجاج کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں حلقہ 4 اور 5 حساس ترین حلقے ہیں۔ حساس ترین پولنگ سٹیشنز پر فوج کے جوان تعینات ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز موجود ہیں۔ گلگت بلتستان سے بھی سیکیورٹی اہلکار آزاد کشمیر میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ کوشش ہوگی انتخابات پرامن رہیں۔ اگر کسی نے شرپسندی کی کوشش کی تو فورسز آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گی۔ امریکی کابینہ کی میٹنگ میں پاکستان بھارت جنگ کا ذکر۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، ان کی جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان بھارت جنگ میں طیارے گرنے کا ذکر۔ کہا پاکستان بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے مار گرائے گئے۔ میں نے دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو 250% ٹیرف لگاؤں گا۔ دونوں ملک ناراض ہوئے مگر بعد میں کہا کہ جنگ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے 50 ملین جانیں بچائی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایرانی توانائی کے مراکز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، سی بی ایس کا دعویٰ۔ رپورٹس کے مطابق اس ممکنہ حملے میں ایران کے بجلی گھروں اور آئل ریفائنریوں سمیت توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کارروائی ہفتے کے آخر میں کی جا سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی ہدایات جاری کر دی ہیں جو ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتی ہیں۔